بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، کل میں نے آپ کو دمشق کے چور کی کہانی آدھی سنائی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ سودا نام بغداد کی ایک مغرور شہزادی تھی۔ وہ بہت سنگ دل تھی۔ جب بھی وہ بازار سے گزرتی تھی اور اگر کوئی آدمی اس کے راستے میں آ جاتا تھا تو وہ اسے سخت سے سخت سزا سناتی تھی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک بازار سے گزر رہی تھی اور ایک بوڑھا آدمی مچھلی کے ٹوکرے کو سر پر اٹھائے تھا۔ وہ اس سے ٹکرا گیا، جس کے لیے اس نے یہ سزا مقرر کی کہ اس کے دونوں آنکھوں کو اس لوہے کی سلاخوں سے پھوڑ دیا جائے۔ تبھی وہاں ایک نوجوان جس کا نام شاہد تھا پہنچا۔ اس نے اس بوڑھے آدمی کو بچانے کے لیے بہت سی تدبیریں کی۔ اس کے بعد ایک بار سودا ناز بیگم اپنی کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور ایک سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ وہاں کے بادشاہ پہ تو گویا ماتم چھا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کی تدفین شہر میں سمندر کے کنارے بنے شاہی قبرستان میں کی، اور پھر جب دوسرے دن وہ سورہ فاتحہ کے لیے اس قبرستان پہ گیا تو وہاں لڑکی کی لاش نہ تھی، قبر کھلا ہوا تھا۔ یہ صدمہ اس کے باپ کے لیے دوبالا ہو گیا۔ وہ اس بات سے تو پہلے ہی بہت اداس اور غمگین تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اب اس کی لاش بھی لاپتہ تھی۔ یہ سوچ کر وہاں کا بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ شاہد نامی وہ نوجوان سودا ناز بیگم کو قبر سے کھود کر نکال کر جنگلوں کے راستے ہوتا ہوا وہ بہت دور دوسرے شہر جا پہنچا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سانپ جس آدمی کو کاٹ لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ شاہد نامی نوجوان کو اس کے والد نے ایک ایسا رومال دیا تھا جس کو سونگھنے کے بعد وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر دوبارہ مٹی کو چاٹ کر وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتا تھا۔ شاہد نامی نوجوان نے قبر کھود کر اس لڑکی کو نکالا، اس کی لاش کو صندوق میں بند کر کے دوسرے شہر لے کے گیا۔ وہاں کے سوداگر نے اسے 3 دن تک اپنے یہاں رہائش گاہ میں رہنے کا موقع دیا۔ لڑکی کو وہاں لے جا کر رات کے وقت صندوق سے نکالا اور اس میں یہ ہنر تھا کہ وہ سانپ بن جاتا تھا، اس لیے سودا ناز بیگم کو جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر اس نے چوس چوس کر اس کے زہر کو نکالا، اور جب تک خون نہ نکلنے لگا تب تک اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد سودا ناز بیگم ہوش میں آ گئی، اور پھر وہ اس محل کے اندر کیا خفیہ راز چھپے تھے یہ جاننے کے لیے ہم آگے کی کہانی سنیں گے۔ اگر آپ نے میری اس کہانی کو نہیں سنا ہے، دمشق کا چور قسط نمبر 1 کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے چیک کر لیں۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو آگے کی کہانی آج سنائیں گے۔ یہ دیکھ کر جادوگر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں کے لیے ناشتہ بھیج دیا۔ اس میں شیر خورما، سیب کا مربع، میدے کے پراٹھے، شاہی ٹکڑے اور شہد تھے۔ شہزادی کہنے لگی، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس پر جادو کا اثر نہ ہو۔ شاہد بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی نے کہا، ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، بھوکا رہنا ہی بہتر ہے، اور باغ میں سیر کے بہانے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ شاہد نے اس تجویز کو پسند کیا اور سارا ناشتہ خالی صندوق میں ڈال کر پلیٹیں خالی کر دی۔ پھر جادوگر آئے اور دونوں کو اپنے ہمراہ باغ میں لے آیا اور کہنے لگا، میں تو بازار جا رہا ہوں، تم دونوں یہاں کی سیر کرو، لیکن اس باغ پہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جادوگر چلا گیا، وہ دونوں سیر کرنے لگے۔ وہ دونوں دیکھ کر حیران تھے کہ اس باغ میں تمام پھول پیلے رنگ کے تھے، جس شاخ میں پھول لگے تھے اس میں ایک بھی پتی نہ تھی۔ دونوں سیر کرتے کرتے ایک باڑہ دری میں پہنچ گئے۔ یہاں بے شمار پنجرے لٹکے ہوئے اور ہر پنجرے میں ایک خوبصورت پرندہ بند تھا۔ شہزادے نے کہا، میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے۔ شاہد بولا، انہیں حاصل کرنا جادوگر کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی وقت ایک سفید پرندے نے کہا، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ شہزادی بولی، تم انسانوں کی طرح بولنا بھی جانتے ہو، کہو کیا مدد چاہیے؟ پرندے نے کہا، ہم سب جانور نہیں، انسان ہیں۔ ظالم جادوگر نے ہمیں جانور بنا کر پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم کسی صورت میں حویلی کی چھت پر جا کر لیمپ روشن کرو اور دھواں نکلتے ہی اس کی چمنی کو توڑ دو تو پھر ہم سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ ایک اور پرندہ بولا، تم دونوں اس جادوگر کے کون ہو؟ شاہد نے کہا، ہم اس کے مہمان ہیں۔ پرندہ بولا، کیا تم نے مور کا ناچ دیکھا تھا؟ شاہد نے کہا، ہاں، ہم نے مور کا ناچ دیکھا تھا، اس کے پروں میں سے ایک موتی گرا تھا، ہم نے اسے نہیں اٹھایا، آج صبح ناشتہ آیا ہم نے نہیں کیا۔ پرندہ کہنے لگا، اس لیے تم بچ گئے ہو، ورنہ موتی اٹھاتے ہی جانور بن جاتے اور ناشتہ کرتے ہی تم جادوگر کے غلام ہو جاتے، جو وہ کہتا سو کرتے۔ آپ اس کے یہاں کی کوئی چیز نہ کھانا،
دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ شہزادی تو پلنگ پر لیٹ گئی، شاہد چھت پر چلا گیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے لیمپ روشن کر کے چمنی اٹھا لی۔ اسی وقت دھواں نکلنے لگا، پھر اس نے چمنی کو زمین پر اس زور سے مارا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھاگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے شاہد کو دیکھ کر سلام کیا، پھر شہزادی بولی میز پر رکھا ہوا مور تو غائب ہو گیا اور یہ لڑکا نظر آنے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ جادوگر نے اسے بھی جادو سے مور بنا رکھا تھا۔ شاہد نے کہا چمنی توڑنے سے جادو کا اثر جاتا رہا ہے، اب وہ تمام پرندے بھی انسان بن گئے ہوں گے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ شاہد باغ میں گیا، وہاں پیلے پھول اب مختلف رنگوں کے ہو گئے تھے اور سامنے سے لوگوں کا ایک گروہ چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ہر شخص نے شاہد کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ جادوگر کی واپسی سے پہلے ہم سب کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ شاہد نے ان سب کے حالات دریافت کیے تو اسے معلوم ہوا کہ ان میں زیادہ لوگ سوداگر تھے جو اپنا مال اسباب بیچنے کے لیے بغداد آئے تھے۔ باقی لوگوں میں سے کوئی شہزادہ تھا، کوئی بادشاہ جو بھیس بدل کر بغداد کی سیر کرنے اور یہاں کے حالات دریافت کرنے آئے تھے۔ ان سب کا قیمتی سامان جادوگر نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ شہزادے نے ان سب سے کہا حویلی میں چل کر سب اپنا اپنا مال سمیٹ لو تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ غرض یہ سب لوگ حویلی میں چلے گئے اور اپنا سامان تلاش کرنے لگے، لیکن تھوڑے تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہ ملا اور انہوں نے اپنا نقصان پورا کرنے کے وہاں رکھا ہوا دوسرا سامان بھی اٹھا لیا۔ شاہد نے بھی قیمتی قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنے صندوق کو بھر لیا اور پھر سب کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ دربان چیخنے چلانے لگے لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ یہ سب لوگ شہر پناہ سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک جگہ خیمہ گاڑ کر اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی۔ پھر اس میں سے دو دو چار چار سوداگر اپنا سامان لے جا کر شہر میں بیچنے لگے۔ شاہد نے بھی کئی ہزار کے اشرفیوں کا مال فروخت کیا اور ایک ہی دن میں خوب مالا مال ہو گیا۔ ادھر جادوگر واپس حویلی پہنچا تو دربانوں نے کہا حضور آج صبح آپ کے تمام مہمان اپنا مال اسباب لے کر چلے گئے، ہم نے انہیں بہت روکا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ جادوگر کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، وہ گھبرا کر سیدھا باغ میں گیا۔ وہاں پیلے پھولوں کی جگہ رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور بارہدری کے سارے پنجرے خالی تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا چھت پر بنے ہوئے کمروں میں گیا، یہاں لیمپ کی چمنی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے دیکھ کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہ سر پکڑ کر رونے لگا۔ ہائے وہ چمنی جسے میں نے 10 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا تھا آج ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں شاہد اور شہزادی مہمان تھے، وہاں سے مور غائب تھا اور ناشتے کی چیزیں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ تباہی اس لڑکے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ کم وقت ناشتہ کر لیتا تو میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر اس چالاک اور ہوشیار لڑکے نے تو نہ موتی اٹھایا نہ ناشتہ کیا۔ خیر یہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر نجومی کا بھیس بدل کر حویلی سے نکلا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا شہر پناہ سے باہر چلا گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر خیمے تھے، ان کے قریب جا کر صدا لگانے لگا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی کو شک ہوا اور اس نے نجومی کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جادوگر اس کی صورت دیکھتے ہی دانت پیسنے لگا کہ یہی میری دشمن کی بیوی ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے تباہ کیا ہے، میں اس سے برباد کر کے رہوں گا۔ پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکنا تھوڑا سا کھول کر شہزادی سے کہنے لگا اس ڈبیا کو آنکھوں کے قریب کر لو اور دل میں سوال سوچ لو، اس کا جواب اس ڈبیا کے لگے ہوئے شیشے میں نظر آئے گا۔ شہزادی ڈبیا کو جیسے ہی آنکھوں کے پیاس لے گئی، اس پہ رکھی ہوئی بے ہوشی کی دوا اس کے سانس کے ساتھ اندر چلی گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جادوگر نے خیمے سے سر نکال کر باہر دیکھا، ارد گرد کوئی نہیں تھا، پھر اسے کاندھے پر ڈال کر ایک چادر اڑا دی اور پچھلی طرف سے باہر نکل گیا، جنگل کی طرف چل دیا۔ اتفاق اسی وقت شاہد واپس لوٹ آیا، وہ دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اس نے برابر والے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا ایک نجومی کو شہزادی نے خیمے میں بلایا تھا، اس کے بعد ہم نے کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ شاہد کو یقین ہو گیا کہ وہ نجومی ہی اسے بہکا کر لے گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ دونوں کہیں پچھلی طرف سے تو نہیں گئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پچھلی طرف گیا، وہاں زمین کو غور سے دیکھا تو پیروں کے نشان نظر آئے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نشانوں پر چل دیا، چلتے چلتے بہت دور پہنچ گیا۔ اسے جادوگر نظر آیا تو کاندھے پر شہزادی کو ڈالے چلا جا رہا تھا۔ شاہد نے فوراً ہی رومال نکال لیا لیکن پھر سوچ کر جیب میں رکھ لیا اور دوڑنے لگا۔ شاہد جیسے ہی جادوگر کے قریب پہنچا اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا خبردار مجھ سے دور رہنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔
شاہد بولا مکار دغاباز بدماش اسے نیچے اتار دو ورنہ تجھے خاک میں ملا دوں گا۔ جادوگر نے شہزادی کو نیچے پھینک دیا اور جیب سے کسی مردے کا پنجہ نکال کر بولا اگر اپنی جان کی خیر چاہتا تو واپس چلا جا ورنہ میں تجھے انسان سے حیوان بنا دوں گا۔ شاہد نے کہا بہتر ہے میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا اور جھاڑیوں میں چھپ کر رومال کے ذریعے سانپ بن گیا اور گھاس میں رینگتا ہوا جادوگر کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ شہزادی کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا اس نے اس کی پنڈلی پر منہ مار کر اسے ڈس لیا اور وہ ہائے ہائے کہہ کر نیچے گر پڑا۔ تھوڑی دیر تڑپتا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہد مٹی چاٹ کر اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ پھر اس نے چشمے سے پانی لا کر شہزادی کو چھینٹے دیے تو شہزادی ہوش میں آ گئی۔ شاہد نے کہا اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تیرا کام ختم کر دیتا، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے اس مرے ہوئے آدمی کو دیکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ ظالم جادوگر تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی مجھے کیا خبر تھی کہ بے ایمان نجومی بن کر آیا ہے۔ شاہد بولا خیر اب میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا، چلو واپس چلو۔ دونوں واپس پہنچے تو سب لوگ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ شاہد نے دریافت کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان کا سارا سامان فروخت ہو گیا ہے، اب وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے۔ شاہد نے کہا جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چل کر یہاں کے بادشاہ کے سارے حالات بیان کر دیے جائیں۔ سب نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور اسباب باندھ کر شاہد کے ہمراہ چل دیے۔ بادشاہ کے محل میں پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جلدی ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اطمینان سے بیٹھ کر سارے حالات سنے، پھر شاہد کو شاباشی دی اور وزیر کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جادوگر کی لاش منگوا لے اور اس کی حویلی کے تمام ملازموں کو رخصت کر کے اس پر شاہی قبضہ کر لے۔ وزیر حکم وجہ لانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے ہمراہ ملازم کر دیے تاکہ وہ خیمے اکھاڑ دے اور اپنا سامان اٹھوا کر لے آئے، کیونکہ اس نے ان سب کو اپنا مہمان ٹھہرا لیا۔ غرض یہ سب اپنا سامان لے آئے اور بادشاہ کے یہاں رہنے لگے۔ تیسرے دن جادوگر کی حویلی شاہد کو دے دی گئی اور وہ اس کا مالک بن گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے اور بھی جاگیر بخشی، اس کے لیے خاص جگہ مقرر کیا۔ دوسرے ملکوں کے شہزادے اور بادشاہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملک پہنچنے کے بعد تحفے و تحائف روانہ کریں گے۔ شاہد جمال اگرچہ دمشق کا چور تھا لیکن اس کی ہمدردی، بہادری اور عقلمندی اور ہوشیاری کے سبب شہزادی سوداناز کو اس سے محبت ہو گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ شاہد جمال نے تو اس خیال سے اسے ڈسا تھا کہ لے کر جا کر پریشان کروں گا، دکھ پہنچاؤں گا تاکہ غریبوں کو سخت سزائیں دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کا نتیجہ مل جائے، لیکن ساتھ رہنے سے اسے بھی محبت ہو گئی اور وہ بھی اس کے ہمراہ زندگی بسر کرنے چاہتا تھا۔ 1 مہینے تک بغداد میں رہنے کے بعد شاہد نے کہا سیدہ تمہارے والد صاحب بہت پریشان ہوں گے، چل کر انہیں تسلی دینا چاہیے۔ شہزادی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی۔ اسی روز دمشق روانہ ہو گئی۔ کہ شام کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ صحت گر چکی تھی، آنکھوں سے ہر وقت پانی بہہ جانے کے سبب بینائی بھی کم ہو گئی تھی، راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کی بیٹی اچانک جو اس کے پاس پہنچی تو اس کے جسم میں ایک نئی روح اور قوت آ گئی۔ اس نے شہزادی کو سینے سے لگایا، پھر اس نے خیال آیا کہ بیٹی تو مر چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا تو کون ہے؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا ابا جان مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا، سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے، بس دوسرے دن یہ صاحب آ کر مجھے زندہ قبر سے نکال کر بغداد لے گئے اور میرا زہر چوس کر مجھے ہوش میں لے آئے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ نے شاہد کو سینے سے لگایا اور اس سے اتنا خوش ہوا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد شہزادی کی شادی اس سے کر دی، اسے تخت کا وارث بنا دیا اور وہ بغداد چلا گیا اور نہایت سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کی ماں اس کی کامیاب زندگی دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو وہ تخت کا مالک بنا اور ساری عمر حکومت کرتا رہا۔ محترم حضرات، اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔